السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فرشتوں کے تعلق سے چند آیتیں لیں گے۔ جیسا انسان کو اللہ رب العزت نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور خود مختاری دی انسان کو، چاہے شیطان کی پیروی کر لے یا پھر اللہ کی پیروی کر لے، یہ اختیار دیا۔ لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کو کوئی خود مختاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چند آیتیں لیں گے، جو ڈیوٹی ہے اللہ کی وہ بالکل پوری کرتے ہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 61، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 50، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں فرشتوں کی صفت ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے، لیکن باوجود اس کے ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے جید عالم ہم کو یہ بتاتے کہ فرشتے جو موسیٰ السلام کا واقعہ، کہ موسیٰ السلام کی روح قبض کرنے موت کا فرشتہ آیا تو انہوں نے اس کو موت کے فرشتے کو فائٹ مار دی اور اس کی آنکھ پھٹ گئی، وہ واپس گیا وہاں پر۔ پوری طویل حدیث ہے اللہ کے پاس میں، آنکھ پھٹ گئی اور اس کا حوالہ دیا جاتا، جبکہ یہ حدیث بخاری کی ہے جو ان قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، لیکن حوالہ دیا جاتا ہم کو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہے نا، قرآن میں موجود ہے نا، قرآن کے حوالے سے کہ موسیٰ السلام نے کسی کو، ایک عام شخص جو تھا، ایک عام، اس کو فائٹ ماری تھی نا، ہے قرآن میں موجود، اور اس کو فائٹ ماری تھی اور وہ مر گیا تھا۔ تو موسیٰ السلام نے جب فائٹ ماری تھی تو جانے انجانے میں فائٹ ماری تھی، اس وقت میں کہ جب ان کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، اور پھر اس کا پچھتاوا بھی ان کو ہوا تھا، کہہ رہے ان کا یہ ارادہ نہیں تھا، اس کو ارادتاً۔ تو ایک وہ چیز کہ جو غیر ارادتاً کسی کو فائٹ مار دینا انجانے میں اور اس کی موت واقع ہو جانا، ایک وہ کہ فرشتہ ہے اور ارادتاً اس کو فائٹ مارنا اور اس کی آنکھ پھوڑ ڈالنا، یہ چیز، تو یہ چیز جو قرآن سے ٹکرانے والی کوئی ہضم نہیں ہو پاتی۔ یہ تو ایسی ہو جائے گا کہ ایک دوست کا باپ اس کا والد دوست کا، تو انجانے میں دوست کے والد کو مار دیا کسی نے، بھائی پہچانا نہیں، اس کے دوست کا چہیتے دوست کا والد تھا، تو کیونکہ اس نے انجانے میں اپنے دوست کے والد کو مارا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اپنے والد کو بھی مار سکتا ہوا۔ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا بھائی، یعنی الٹا معاملہ۔ ہاں یہ ہو سکتا کہ جس نے اپنے والد کو جان بوجھ کے مارا تو انجانے میں اپنے کسی دوست کو مار دیا، یا یہ کہ پولیس کمشنر نے کوئی پی ایس آئی کو بھیجا تو اس نے پی ایس آئی کو مار دیا کسی شخص نے، تو پی ایس آئی چھوڑے گا اس کو؟ وہ تو پورا تافہ بھیجیں گا اور بولیں گا اس کو اب مارتے ہوئے لاؤ، پولیس کمشنر چھوڑے گا اس کو؟ تو جو چیز جو عقل کا تقاضا بھی جو پورا نہیں کرتی، کہ ایک عام شخص کو، پھر اس کا جواز ہے کہ ایک عام شخص کو اس نے مار دیا تھا تو پھر پی ایس آئی کو بھی مار دیا اس نے۔ ارے بھائی پی ایس آئی کو مارا تھا اگر اس نے تو پھر ایک عام شخص کو مار دیا تو وہ بات ہضم ہو سکتی، لیکن ایسی چیز ٹکرانے والی۔ دوسری بات ہے وہ کہ قرآن میں جو آتا اور ہم کو بتایا جاتا حدیث کے ذریعے سے کہ نبیوں کو یہ پاور ہے کہ ان کی موت ان کے ہاتھ میں ہے، مطلب وہ جب چاہے تو یہ بھی کر سکتے کہ موت کے فرشتے کو واپس کر دے، یہ ان کو موت نہ آئے، یہ بھی پاور ان کو ہے، یہاں تک کہ بتلایا جاتا۔ پھر بخاری کی حدیث سے یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنے پاور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قیامت تک کے زندہ رہ سکتے تھے۔ یہ قرآن سے ٹکرانے والی حدیث ہمارے ایمان کا جز بنائی جاتی ہے۔ باوجود اس کے سورہ البقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ نے صاف فرما دیا، اور سورہ البقرہ آیت نمبر 61، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کون؟ اس وقت کے مشرکین، کافر نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب جب نبی کو قتل کریں گے اور نبی کے ہاتھ میں اس کی موت ہے، اس کی مٹھی میں، تو وہ قتل کیسے ہوگا؟ وہ تو بولیں گے نہیں تیرے ہاتھ سے تو قتل ہی ہونا ہے، قتل ہونا ہی نہیں ہے مجھے، کیونکہ میں اگر قتل ہو گیا تو پھر تو ایمان کا معاملہ یہ ہو جائے گا، لوگ بہک جائیں گے۔ تو یہ کہ قتل کیسا، وہ اس کے ہاتھ قتل نہیں ہوگا نا، وہ تو اپنی موت کو بچا لے گا وہ۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 150، یہاں سے بھی ثابت ہوتا کہ جب موسیٰ السلام گئے اپنے 40 دن کے لیے، جب بعد میں آئے تو بچڑے کی پرستش میں، پوجا میں ان کی قوم ملوث ہو گئی تھی، بچڑے کی پوجا میں، تو ہارون السلام کو سونپے تھے انہوں نے ذمہ داری کہ قوم کا خیال دھیان رکھنا،
وہ واقعہ آتا تو پھر ہارون اسلام کے سر کے بال پکڑے انہوں نے. تو ان کا جو جواب ہے وہ بھی بڑا سوچنے لائق ہے ہارون اسلام کا. انہوں نے کیا کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. کیا کہا انہوں نے کہ اس ڈر کے مارے کہ وہ ان کو مار ڈالتے، اس لیے انہوں نے ان کو روکا نہیں بچڑی کی پوجا سے. مطلب ان کو کیا ڈر تھا کہ وہ مار ڈالتے. اب جب کسی رسول کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں اس کی اپنی موت ہے تو وہ یہ مکالمہ، یہ آیت کیوں ہوتی تھی کہ مجھے مار ڈالتے؟ مار ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی موت تو ان کے ہاتھ میں تھی نا. ایسے کیسے مار ڈالتے تھے وہ؟ یہ معاملہ ہو جائے گا. پھر تواریخ میں یہ بھی درج ہے یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کا سر قلم کیا گیا. اور کیسا سر قلم کیا گیا؟ ایک رقاصہ کی جو بادشاہ کی محبوبہ تھی اس کی فرمائش پر کہ اس نے کہا اس کا سر قلم کر دو، تو سر قلم کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی اور ہم کو حوالہ دیا جاتا حدیث کا، حدیث سے جونی جو بزرگوں کی جو بات ہے، تو گویا کہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی بھی ہے تو ہم اس پر ایمان رکھیں. اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو وہ ریجیکٹ ہوں گی، نہ کہ قرآن کی آیت نظر انداز ہوں گی. تو قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ایسے حدیثیں جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ان پر عقائد ہمارے بنائے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حرکتوں سے بچنے کی ہر ایمان والوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.